انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں جو کہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا۔ بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیے، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔ او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے، چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں،
تعلقات نہیں لے کے جا سکتے. موبائل لے کے جا سکتے ہیں, آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے. وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی. بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہیں, آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے, تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے, کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نہ, کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا. پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے, سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں, صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے, بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے, گھر, بچے, صحت, تندرستی. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے, اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا. میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی, میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. خدا را میری ملت کے جوانوں, یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے, کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے, محکم ہے, واضح ہے. پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں, نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں, غلامی کے عنوان میں, تذکروں کے عنوان میں, حضور کی نعتوں کے عنوان میں, حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان, ایک بات صرف ایک, کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا, میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں, آزمائش کا شکار رہتے ہیں, ڈرے ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا, کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے. یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے, لرزتا ہے اس کا وجود, تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں, کہیں چلی نہ جائے, کہیں چلی نہ جائے. یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا, ہر وقت حضور کی ناراضگی سے, ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے. یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے. وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے. ان کو پتہ تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے, وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ تو مہربانی. دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے, اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا, احساس. ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا. دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا, کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں, ایک ہے مار کے دفن کر دینا, لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو, میری ایک بیٹی ہے, سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ پتہ لگے گا نا جدو تھی گل بولو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ, میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا, میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے, میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا, یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا, حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے, یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں. یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے, اس کے گھر میں رونق رہے, اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے, تو یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی انسان ہیں, یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے, زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے, زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پہ, میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹے کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے۔ پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہی رہ جانا، یہی رہ جا۔ تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا تیرا سارا۔ یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا۔ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے۔ یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی۔ غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا۔ یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں۔ بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں۔ یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، سویرے فارغ ہو جائے، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں۔ لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا، درے لے کر جتنے دل کرتا کا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا حالات بدل گئے۔ سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن جہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں۔ مائیں کہنے لگی کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے، اوورسیز پاکستان، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے لیے۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم، ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانا۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کیسے کرتے دیکھیں، کس طرح پہنچتے۔ اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی، اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو۔ مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے، اسے پتا تو ہے، تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا۔ اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا، کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے، لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو نظر کرم ہو گئی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے، یہ تو کرم ہے حضور کا۔ ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت، اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے نادرا کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے، سارے کام کرا لیں آپ، سارے کرا لیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آپ مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء، ہم نے کتنی کو نیکیاں کر لی، رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے۔
मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके, हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर एक करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, जो सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था, क़यामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होगी। किसकी वजह से? रब कहता मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि ज़मीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज़ हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज़ का मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बाइस फख्र लोग हैं ये, बाइस फख्र। तो इबादतें तो पहले ही उम्मतों के वलियों की ज़्यादा है, रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमा, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा, मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको ज़ाती देता हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना 3-4 साल से कह रहे टाइम दे दे, टाइम दे दे, और वो टाइम लेना चाह रहे थे। अपने उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कर अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया, मैं उनके घर गया महफिल में। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, अच्छा हर भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूँ। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक़ था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए तो आपने वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमईन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज़ होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी, मुझे पता है अपने आप का, मन आनम के मन मानम। तो मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी को, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफ़ी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात, फिर वो उस पर बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हज़रत ज़ुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन में, एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुज़ूर अगर आप आएँ तो मैं एक दिन में 100 पेश करूँगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब वहाँ दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूँ, पर फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं। कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूँगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊँगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूँगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूँगा, मैं यहाँ पगड़ियाँ बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियाँ पेश करूँगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूँगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा में जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है, महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं आप अब ये शौक की कैफियत देखें, ये दर्द, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझे।
رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینو لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینو ترلے لیندے ہاں، کدے موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز، حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا، میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی۔ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں سے ثبوت نہ منگو میں تھو، یہ نظر کرم قد ہوئی، یہ میں جانا یا میرا دل پر جانے، غیر نہ جانے کوئی، سے ثبوت نہ منگو میں تھو، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، میں تے مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف واصف ہی ہوئی۔ حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے، احسان بن کر۔ ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے، ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے، ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے، ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب رسول پاک کا کرم ہے۔ پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے، اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے، ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا، ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے، ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہتے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ اپنا تعلق حضور سے جوڑے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے۔